قطر کے امیر شیخ تمیم 13 سال خانہ جنگی کا شکار رہنے والے شام کے دورے پر اچانک کیوں پہنچے؟ جمعرات کو جب قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی دمشق پہنچے تو شام کے عبوری صدر احمد نے ایئرپورٹ پر ان کا پرتپاک استقبال کیا۔ جب سے شام میں اقتدار سے ہٹایا گیا اور احمد نے ملک کی بطور عبوری صدر باغ دوڑ سنبھالی ہے، عرب مسلم اکثریتی ممالک متحرک ہو گئے ہیں۔ جمعرات کو جب قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی دمشق پہنچے تو شام کے عبوری صدر نے ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔ یاد رہے کہ قطر نے شام کی 13 سالہ خانہ جنگی کے دوران اپوزیشن کی حمایت کی تھی۔ کہا جا رہا ہے کہ شیخ تمیم کے دورے کے ذریعے یہ توقع کی جا رہی ہے کہ قطر شام کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سیاسی تجزیہ کار اور مصنف خالد ولید محمود نے قطر نیو ایجنسی کو بتایا کہ شیخ تمیم کا دورہ علامتی اور تاریخی ہے۔ اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد کسی عرب ممالک کے حکمران کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس دورے سے احمد کی قبولیت میں اضافہ ہوگا اور سفارتی تعلقات کی راہ ہموار ہوگی۔ قطر کے امریکی اور ترکی دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ اس کے علاوہ قطر کو مشرق وسطی میں ثالث کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ عرب سینٹر فار ریسرچ اینڈ پالیسی اسٹڈیز کے ایک محقق احمد قاسم حسین نے قطر نیوز ایجنسی کو بتایا کہ قطر کے امیر کا دورہ دمشق ملک کی سیاست، معیشت اور سلامتی میں ان کے اہم کردار کی نشاندہی کرتا ہے۔ احمد سے ملاقات کے بعد قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد نے کہا کہ میں دمشق میں پرتپاک استقبال اور مہمان نوازی پر اپنے بھائی اور صدر احمد کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہماری پہلی ملاقات تھی اور یہ بہت مثبت رہی۔ ہم شام کے روشن مستقبل کے لیے پرامید ہیں۔ شام کے لوگوں نے پچھلے چند سال میں بہت کچھ داؤ پر لگایا ہے۔ ہم شامی عوام اور ان کے عزائم کے لیے بین الاقوامی سطح پر بہت محنت کریں گے۔ ادھر سعودی عرب کے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی عبوری صدر بننے پر مبارکباد دی۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے دمشق کا دورہ کیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عرب شام کے خلاف بین الاقوامی پابندیاں ختم کرنے میں مدد کرے گا۔ شام کا کیا کہنا ہے؟ احمد کے اقتدار میں آنے کے بعد ملک میں 2012 کا آئین معطل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اسد حکومت کی پارلیمنٹ بھی تحلیل کر دی گئی۔ احمد نے کہا کہ ان کی ترجیحات ملک میں امن قائم کرنا، اداروں اور مستحکم معیشت کی تعمیر نو ہوگی۔ شام میں نئے آئین کی منظوری تک ملک کی حکومت کے لیے ایک نئی قانون سازی کونسل تشکیل دی گئی۔ سرکاری میڈیا کے حوالے سے لکھا، یہ ملک میں اقتدار کی پرامن منتقلی کی جانب ایک قدم ہے۔ قطر کے امیر شام کی نئی حکومت کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کرنے کے لیے دمشق پہنچے۔ وہ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام کا دورہ کرنے والے پہلے عرب سربراہ مملکت ہیں۔ دوحہ نے اسد کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے سے انکار کیا تھا اور پوری جنگ کے دوران شامی اپوزیشن کی حمایت کی۔ اپنے دورہ دمشق کے حوالے سے قطر کے امیر نے کہا کہ ساتھ شام میں تعمیر نو کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ ملک میں سرمایہ کاری، بینکنگ، تعلیم اور صحت کے شعبوں کو بحال کرنے پر بات ہوئی تاکہ شام کی معیشت کو دوبارہ پٹری پر لایا جا سکے۔ قطر اس کام میں شام کی مکمل مدد کرے گا۔ 13 سال کی خانہ جنگی کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب قطر شامی حکومت سے تعلقات جوڑ رہا ہے۔ قطر نے 2011 میں ملک میں خانہ جنگی شروع ہونے کے بعد شام کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر لیے تھے۔
ترکی وہ پہلا ملک تھا جس نے بشار الاسد کے خاتمے کے بعد وہ اپنا سفارت خانہ دوبارہ کھولا۔ اس کے بعد قطر سفارت خانہ کھولنے والا دوسرا ملک تھا۔ سعودی عرب شام کی کیسے مدد کر رہا ہے؟ العربیہ کے مطابق سعودی عرب نے بھی شام کے مکمل حمایت کا وعدہ کیا۔ الشرا کو عبوری صدر بننے پر مبارکباد دینے کے بعد سعودی عرب کے بادشاہ اور شہزادے نے کہا کہ سعودی عرب شام کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی یہ بھرپور مدد فراہم کرے گا۔ جنوری کے دوسرے ہفتے کے دوران سعودی عرب نے اپنے دارالحکومت ریاض میں شام کے لیے ایک بڑی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سعودی میڈیا کے مطابق اس میں اردن، لبنان، مصر، عراق اور ترکی کے علاوہ امریکہ، برطانیہ، اسپین، اٹلی، جرمنی، یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شام جو اسد حکومت کے دور میں ایران اور روس کے قریب تھا، اب سعودی عرب اور مغرب دنیا کے قریب ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب اس میں اس کی مدد کر رہا ہے۔ ریاض میں کانفرنس میں سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان نے شام پر سے پابندیاں اٹھانے کا مطالبہ کیا۔ ان کا موقف ہے کہ یہ پابندیاں شام کی ترقی میں رکاوٹ بنیں گی۔ اس کانفرنس میں شرکت کرنے والے مغربی ممالک اور ان کی تنظیموں کے نمائندوں نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ امریکہ اور یورپی یونین سمیت کئی ممالک نے 2011 میں شام پر سخت پابندیاں عائد کی تھیں۔ اب یورپی یونین اور جرمنی کے نمائندوں نے شام پر عائد پابندیوں کے حوالے سے مثبت رویہ ظاہر کیا۔ سعودی عرب اور شام کے درمیان تعلقات بشار الاسد کی حکومت تک کافی اتار چڑھاؤ کا شکار تھے۔ جہاں اسد حکومت ایران اور روس کے قریب تھی، وہیں سعودی عرب امریکہ اور مغربی ممالک کے قریب ہے۔ دوسری طرف شام ایک سنی مسلم اکثریتی ملک ہے جس پر حال ہی میں بشار الاسد کی حکومت تھی، جو علوی برادری سے آتے ہیں۔ یہ کمیونٹی شیعہ اسلام کی پیروی کرتی ہے۔ شام کے سابق حکمران بشار الاسد کو ملک چھوڑنے پر مجبور کرنے والے باغی گروپ حیات تحریر شام نے 2012 کے آئین کو ختم کر دیا۔ شام کے سرکاری میڈیا نے ایک بیان جاری کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اقتدار کی منتقلی کے اس دور میں احمد الشرا ملک کے صدر ہوں گے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ اس عہدے پر کب تک رہیں گے۔